پاکستان بہت جلدی اگلے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کا جو وہ ہے، حکومت کے اندر، حکومت کے اوپر جو چڑھا ہوا زنگار ہے، جو زنگ سمجھتے ہیں نا، بالکل اس کا رسٹ، حکومت کا رسٹ ہٹ جائے گا جو کہ 47 کی شکل میں لگا ہوا ہے. اس رسٹ کی ریموول کے بعد ایک پارلیمنٹ میں وہ گورنمنٹ بنے گی جو فارم 45 کے مطابق ہوگی. اچھا، ان ہاؤس چینج ہوگی، ان ہاؤس چینج اور ایویڈنٹ نظر آ رہی ہے. ان کب تک یہ اب دیکھیں یہ چیزیں میں تو اس سال 24 کے میں اندر اسیسمنٹ دے رہا ہوں. اور دوسری بات مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے بعد اس ڈی رسٹنگ کے بعد جو ہے جو حکومت بنے گی وہ کولیشن ہوگی. اس میں جتنی بھی پارٹیاں موجود ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے پولیٹیکل اور الیکٹورل ریفارمز انہیں کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں یہی تینوں انتخابات کا اکٹھے ہونا اور الیکشن کمیشن کو رگڈ بنانا جیسے انڈیا نے بنایا ہوا ہے. مطلب الیکشن کمیشن جب تک رسپیکٹیبل نہیں ہوگا، جب تک وہ نوکروں پہ اور ایسے لوگوں پہ مشتمل ہوگا کہ جو اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہوں کسی ناچنے والے کی طرح، اس وقت تک وہ رسپیکٹیبل نہیں. ایک رسپیکٹیبل ادارے کی شکل دینی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو ایک مختصر مدت میں آئندہ انتخابات کا پارلیمنٹ کو خود اعلان کرنا ہوگا، اور پھر سب سیاستدانوں کو مہذب طریقے پہ عوام کے دربار میں جانا چاہیے، عوام کے پاس جانا چاہیے. آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. سر جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے پاس جاتی ہیں، جو عوام کا برکس نکل گیا مہنگائی سے، جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، عوام بھی ضد میں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کو ووٹ کیسے ملے گا، یہ کیسے الیکشن ون کریں گے؟ تو یہ تو کوشش کریں گے، ان کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، تو یہ کوشش کریں گے ایسے میئرز لیں کہ ساری کی ساری گیم بھی چوپٹ ہو جائے. دیکھیں وہ اس وقت اس کے لیے اپنا ٹل لگا رہے ہیں، گیم چوپٹ کرنے کے لیے. ہاں. اس وقت حکومت کی پوری پہلے کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کو اور فوج کو لڑوا دو، وہ نہ ہو سکا. غلطیاں ادھر سے بھی ہوئی لیکن بہرحال نہیں ہوا ابھی تک، عوام اس چیز کو ریزسٹ کر. اب ان کا پورا کوشش ہے کہ کسی طرح پورے کا پورا جو آئینی سٹرکچر ہے وہ کلیپس کر جائے. یہی جو پریس کانفرنس تھی کہ جی ہم پابندیاں لگا، مطلب یہ ہے کہ ہر پنگا جو نہیں لیا ہوا وہ بھی لیتے جاؤ، کہیں نہ کہیں تو بریک ڈاؤن آ جائے گا. بریک ڈاؤن نہیں آنا چاہیے اور نہیں آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کسی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے آئیں گے. آپ کو اس بریک ڈاؤن کے بجائے ریسٹ کلیئرنس کے بعد آپ کو ایک کمپیریٹیولی مور الیکٹڈ گورنمنٹ لانی پڑے گی، جو گورنمنٹ اس ملک کے اندر آرام سے بیٹھے گی، جیلوں میں نہیں ڈالے گی لوگوں کو، انتقام نہیں لے گی. انتقام کے بجائے جو ہے وہ آگے کا راستہ موو فارورڈ کرے گی. نہیں تو اب باوجود ان کی تمام کوشش کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ کوئی مارشل لا کی راستہ ہموار ہو رہا ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیں جی، نہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مارشلہ لگانے کے لیے تیار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے تیار. جتنا کرنا تھا انہوں نے ہی کرا ہوا ہے اور یہی کر رہے ہیں. اس وقت آئین کا احترام کرنا سب پوری قوم چاہتی ہے، ادارے آئین کا احترام چاہتے ہیں. اور جو ادارے، ایک ادارہ ہے، دو پولیٹیکل فیملی کنسرنز ہیں، بزنس کنسرنز ہیں، جو اس وقت ملک کے سیاسی نظام کو تلپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. وہ الیکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ الیکشن کے بعد ڈسٹرکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب ٹائم دینے کا.